دسمبر 1941۔ یہ اتحاد کا وہ آخری دن تھا جس کے بعد دنیا کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے جا رہا تھا۔ یو ایس نیوی کے بیس پر ایک آفت ٹوٹنے والی تھی جس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں تھا۔ بیٹل شپ میں موجود ایک افریقن امریکن باورچی ڈولس ملر سورج نکلتے ہی نیوی آفیسرز کو ناشتہ سرو کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی لانڈری کلیکشن کے کام میں لگ جاتا ہے۔ صبح کے ٹھیک 7:57 AM پہ ڈولس کو ایک سائرن سنائی دیتا ہے۔ وہ سائرن اس کے بعد سائرن جو شاید کوئی بھی سیلر اپنی سروس میں سننا ہی نہیں چاہتا۔ وہ فوراً باہر نکلتا ہے اور یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ پورا آسمان جیپنیز بومبر ایئر کرافٹ سے بھرا ہوا ہے۔ پلک جھپکتے ہی پوری نیول بیس پر تو جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو، کیونکہ جیپنیز ایئر کرافٹ نے چن کر امریکن شپس کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ حملہ یو ایس کی پرل ہاربر بیس پر کیا گیا تھا اور آج ہم جانیں گے کہ جاپان نے امریکہ جیسے ملک پر حملہ کرنے کی اتنی بڑی ہمت کیوں کی تھی۔ ڈولس ملر نامی ایک باورچی کو امریکہ کا سب سے بڑا ایوارڈ کیوں دیا گیا اور امریکہ نے جاپان پر نیوکلیئر حملہ کیوں کیا تھا؟ ناظرین، ہماری اس انٹرسٹنگ کہانی کی شروعات 1941 میں ہوتی ہے، جب ورلڈ وار 2 میں امریکہ نے چائنا کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ جی ہاں، وہی چائنا جس کے خلاف آج 2023 میں امریکہ کھل کر بات کرتا ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ورلڈ وار 2 کو سٹارٹ ہوئے 3 سال گزر چکے تھے، جس میں ایک سائیڈ پہ جرمنی اور تھے، جبکہ دوسری سائیڈ پہ برطانیہ، نیدرلینڈ اور فرانس تھے۔ اس جنگ میں امریکہ کا کوئی پارٹ نہیں تھا۔ امریکہ پوری طرح سے نیوٹرل تھا، کیونکہ ورلڈ وار 1 میں ہوئے نقصانات کی وجہ سے امریکہ خود کو یورپ اور ایشیا میں ہونے والی جنگ سے بالکل الگ رکھنا چاہتا تھا۔ پر ایک ملک تھا جو امریکہ کو مسلسل ستائے جا رہا تھا، اور وہ تھا جاپان۔ جاپان کے پاس نیچرل ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آس پڑوس کے ممالک پر دھڑا دھڑ قبضہ جما رہا تھا تاکہ وہ اپنی نیچرل ریسورسز کی ڈیمانڈ پوری کر سکے۔ کوریا، تائیوان اور چائنا کے بڑے علاقوں پر جاپان قبضہ کر چکا تھا۔ پیسفک اوشن میں ہی جاپان کے قریب فلپائنز، ملیشیا اور انڈونیشیا پر بھی اس کی نظر تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ ملیشیا برٹش کالونی تھی، انڈونیشیا نیدرلینڈز کی اور فلپائنز نیوٹرل رہنے والی امریکہ کی کالونی تھی۔ ان کنٹریز کو جاپان کا دوسرے ملکوں پر قبضہ کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ جاپان کے پیچھے اصل میں ہٹلر کا ہاتھ تھا، اور ہٹلر برطانیہ اور امریکہ کا دشمن تھا۔ جاپان کی یہ حرکتیں دیکھ کر جولائی 1941 میں امریکہ نے جاپان کو آئل دینا بند کر دیا۔ جب جاپان کے پاس خود کا آئل نہیں تھا، بلکہ اس کی ڈیمانڈ کا 80% آئل وہ امریکہ سے ہی امپورٹ کرتا تھا۔ امریکہ میں اس کے سامنے یہ رکھی کہ پہلے اس کو چائنا پہ اس کو قبضہ چھوڑنا پڑے گا، پھر جا کر اس کو آئل دیا جائے گا۔ جاپان کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ ایک طرف اگر وہ چائنا سے اپنا قبضہ چھوڑ دیتا تو پوری دنیا سمجھتی کہ ہٹلر کی سپورٹ کے باوجود امریکہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ دوسری طرف آئل تھا جس کے بغیر جاپان کا ہولڈ ویسے ہی کمزور پڑ جانا تھا۔ جاپان نے فیصلہ کیا کہ وہ چائنا سے اپنی فوجی واپس نہیں بلوائے گا،
بلکہ اندر ہی اندر اس نے پلان بنایا کہ وہ آئل کے لیے انڈونیشیا پر قبضہ کرے گا۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی جان چکے ہیں کہ انڈونیشیا اس وقت نیدرلینڈ کے پاس تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ پہلے سے فلپائن پر قبضہ کیا جائے، جو کہ امریکہ کی کالونی تھی۔ جاپان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے فلپائنز پر حملہ کیا تو اس کی جوابی کارروائی پیسیفک اوشین میں ہی موجود امریکن نیول بیس پرل ہاربر سے کی جائے گی۔ لیکن چونکہ جاپان کے پاس اب آئل ریزروز جلدی سے ختم ہوتے جا رہے تھے اور ان کے پاس حملہ کرنے کے سوا اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا، فلپائنز پر نہیں بلکہ پرل ہاربر پر۔ جی ہاں، جاپانیز ملٹری لیڈر نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کے پرل ہاربر بیس پر ایک سرپرائز اٹیک کر کے پوری بیس کو ہی اڑا ڈالیں گے، تاکہ اس کے بعد جاپان آسانی سے فلپائنز پر قبضہ کر سکے۔ جاپان اب چپکے سے پرل ہاربر پر اٹیک کرنے کی تیاری میں لگ چکا تھا۔ اس نے اپنے فلیٹس تیار کرنا شروع کر دیں، جس میں 2 بیٹل شپس، 39 سب میرینز، 30 ڈسٹرائرز اور حیرت انگیز طور پر 414 بمبر ایئر کرافٹ تھے۔ ان ایئر کرافٹ کو 6 ایئر کرافٹ کیریئرز کے ذریعے پرل ہاربر کی طرف روانہ کیا گیا۔ دوسری طرف اگر پرل ہاربر پر کھڑی امریکن فورس کا اندازہ لگایا جائے تو اس میں 8 بیٹل شپس، 59 اینٹی ایئر کرافٹ شپس، 4 سب میرینز اور 390 ایئر کرافٹ تھے۔ دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس جاپان کا حملہ ناکام بنانے کے لیے کافی فورس موجود تھی، لیکن اس کے لیے ضروری تھا کہ ان کو پہلے سے اس حملے کی انفارمیشن دی جائے۔ پر جاپان یہ اٹیک ہر طرح سے سیکریٹ رکھنا چاہتا تھا۔ اسی لیے جاپانیز کمانڈر نے فیصلہ کیا کہ حملے سے پہلے وہ کسی قسم کی بھی وائرلیس کمیونیکیشن سے دور رہیں گے۔ جاپان سے نکلنے والی فورس قریب 8,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اب پرل ہاربر سے صرف 370 کلومیٹر پر پہنچ گئی تھی، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جہاں سے ایئر کرافٹس کو حملہ کرنے کے لیے ٹیک آف کرنا تھا۔ یہ ورلڈ وار 2 کا سب سے بڑا حملہ ہونے جا رہا تھا، جس میں امریکہ ابھی تک شامل ہی نہیں تھا۔ 7 دسمبر 1941 کی صبح کو 757 350 جاپانیز ایئر کرافٹس نے پرل ہاربر پہ 2 الگ الگ گروپس میں دھاوا بول دیا۔ امریکنز جو اس حملے سے بالکل لا علم تھے، ان پر تو جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہو۔ جاپانیز ایئر کرافٹس کے پہلے گروپ نے گولوں کی بارش کر دی۔ 45 منٹس تک یہ پرل ہاربر پر حملہ کرتے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ پہلے تو یوں لگا شاید حملہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 10 منٹوں بعد بمبر ایئر کرافٹس کا دوسرا گروپ آیا اور بچی کھچی نیول بیس کو بھی تباہ کر کے چلا گیا۔ پورے 1 گھنٹے اور 15 منٹوں تک یہ حملہ جاری رہا، جس میں جاپان کا پلڑا ہر طرح سے بھاری رہا۔ امریکہ کی 20 ویسلز، 8 بیٹل شپس اور 300 سے بھی زیادہ پلینز کو کھڑے کھڑے تباہ کر دیا گیا تھا۔ زمین کو آگ اور آسمان کو کالے دھوئیں کے بادلوں نے چھپا دیا تھا۔ اسی دوران امریکہ کی ایک بیٹل شپ نے افریقن امریکن ڈولس ملر بچی تھا، جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں کیا تھا۔ لانڈری کلیکشن کے دوران ڈولس کو ایک سائرن سنائی دیا۔ یہ خوفناک سائرن سن کر جب تک وہ باہر آتا، ایک جاپانیز ٹورپیڈو میزائل ان کی شپ پر آ لگا، جس نے شپ کیپٹن سمیت بہت سارے آفیسرز زخمی ہو گئے۔ ڈولس نے اکیلے زخمیوں کو سیف
جگہ پر شفٹ کیا اور پھر اینٹی ایئر کرافٹ مشین گن پہ جا کر خود جاپانیز ایئر کرافٹ پر پلٹ کر وار کیا۔ اس نے بغیر ڈرلنگ کیے 6 جاپانیز طیارے مار گرائے، جبکہ اس حملے میں جاپان نے ٹوٹل 29 ایئر کرافٹس آئے تھے۔ ڈوئس ملر پہلا افریقن امریکن ملر تھا جس کو بعد میں نیوی کراس دیا گیا۔ یہ کرافٹ نیوی کا سب سے بڑا، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹ میں میڈل آف آنر کے بعد دوسرا بڑا ایوارڈ ہے۔ 1 گھنٹے 15 منٹ حملہ کرنے کے بعد جاپانیز ایئر کرافٹ تو واپس چلے گئے، لیکن وہ اب امریکہ کو بھی ورلڈ وار 2 میں دھکیل چکے تھے۔ وہیں امریکہ جو اس حملے سے پہلے ورلڈ وار 2 میں شامل ہی نہیں تھا، امریکہ نے پرل ہاربر پر حملے کے اگلے ہی دن جاپان کو سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ان کے خلاف کھلی جنگ کا اعلان بھی کر دیا۔ اگلے 3 مہینوں تک امریکہ اپنی نیول بیس کو واپس ریسٹور کرنے میں لگا رہا۔ خوش قسمتی سے کئی شپس شیلو واٹر میں ڈوبی تھیں جو ریپیئر کے قابل بھی نہیں تھیں۔ 4 مہینوں کے بعد امریکہ نے جاپان پر ویسے ہی حملہ کیا جیسے انہوں نے پرل ہاربر پہ حملہ کیا تھا۔ جی ہاں، اپریل 1942 میں امریکہ نے جاپان کے کیپٹل ٹوکیو پر بموں کی برسات کر دی۔ یہ امریکہ کا ورلڈ وار 2 میں کیا جانے والا پہلا حملہ تو تھا، لیکن اس کے بعد امریکہ نے بس نہیں کی۔ اگلے 4 سالوں تک جاپان اور امریکہ کی شدید لڑائی چلتی رہی، جس میں اب امریکہ کا پلڑا بھاری تھا۔ جاپان اس جنگ میں بہت کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہ کسی صورت ہار نہیں مان رہا تھا، امریکن کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار اگست 1945 میں جاپان امریکہ کے خلاف اپنا آخری کارڈ استعمال کر ہی لیا۔ 6 اگست 1945 کو صبح کے 8 بجے جاپان کے ہیروشیما شہر کے اوپر ایک بوئنگ B-29 سپر فورٹریس ایئر کرافٹ دیکھا گیا۔ اس جہاز میں 4400 kg وزنی لٹل بوائل نامی بم ہیروشیما کے اوپر گرا ڈالا۔ ایگزیکٹلی 43 سیکنڈ کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سب کچھ وائٹ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک فائر بال زمین سے آسمان کی طرف گیا، جس نے زمین کا ٹیمپریچر 5000 ڈگری سیلسیس تک پہنچا دیا۔ یہ ہسٹری کا پہلا نیوکلیئر اٹیک تھا جس نے ایک چٹکی سے ٹائم میں 80% ہیروشیما کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ جاپانیز ملٹری لیڈر کے تو جیسے پیروں تلے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور سمجھتے کہ 3 دنوں کے بعد 19 اگست کو امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پر بھی نیوکلیئر بم گرا دیا۔ یہ مارک 3 بم تھا جس کا کوڈ میں فیٹ مین رکھا گیا تھا۔ 4670 kg وزنی اس بم کے گرتے ہی پورے شہر کو صفحۂ ہستی سے ہی مٹا ڈالا۔ یہ وہ 2 نیوکلیئر بمز تھے جو انسانوں پر استعمال ہونے والے پہلے اور آخری بمز تھے۔ ایک اندازے کے مطابق ہیروشیما اور ناگاساکی کے موقع پر 2,60,000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ اس حملے کے اگلے ہی ہفتے جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ورلڈ وار 2 بھی اپنے انجام کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ کے پیار بھرے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی دلچسپ ویڈیو میں۔